الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگ دوست و عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے دعوت کی مبارک محنت جو اس امت کو عطا فرمائی ہے، اس محنت کے ذریعے سے زندگی کے تمام شعبوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں پر لانا ہے۔ اس محنت کے ذریعے سے، دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کرنا ہے کہ ہر شعبے کے اندر اگر اللہ کا حکم اور حضور کا طریقہ زندہ ہو گیا تو یہ شعبہ ہمیں دنیا کی بھی کامیابی دلائے گا اور آخرت کی بھی کامیابی دلائے گا۔ اور زندگی کے جتنے شعبے ہیں، ہر شعبے کے اندر اللہ نے اور رسول اللہ نے ہم سب کی رہبری کی ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہیے، اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے، رشتہ داروں سے اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کے نکاح کیسے ہونے چاہیے، اس کی موت مٹی کیسی ہونی چاہیے، خوشی کے موقع پر وہ کیا عمل کرے، غمی کے موقع پر وہ کیسا عمل کرے۔ شریعت ساری رہبری کرتی ہے اور انسان کو بتاتی ہے کہ اسے ایسے چلنا ہے۔ جب انسان اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور اس شعبے کے دین کو، جس شعبے کے اندر وہ زندگی گزار رہا ہے یا جس شعبے میں وہ اس وقت چل رہا ہے، اس شعبے کے دین کو جب وہ زندہ کرتا ہے تو اب اللہ کی غیبی مدد بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے اور یہی چیز اللہ کو راضی کرتی ہے اور اسی کے راستے سے وہ دنیا کی بھی کامیابی حاصل کرتا ہے اور آخرت کی بھی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ میرے دوستو، بزرگ عزیزو، زندگی میں ایک موڑ آتا ہے جب آدمی جوان ہونے لگتا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ جب وہ جوان ہونے لگتے ہیں تو اب ان کے لیے شریعت کچھ احکامات صادر کرتی ہے، بتاتی ہے کہ اب اس جوانی کے اندر اسے کیا کرنا چاہیے اور کیسے رشتے میں اسے رہنا چاہیے، کس طرح اسے زندگی گزارنی چاہیے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے اس بات پر قادر ہو کہ وہ نکاح کر سکتا ہو، اس کو چاہیے کہ اب نکاح کر لینا چاہیے، اس لیے کہ نکاح کرنا یہ آنکھوں کی حفاظت کا اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جوانی کے اندر عام طور سے یہ دو چیزیں پھسل جاتی ہے، نگاہ ہے اور شرمگاہ ہے۔ تو فرمایا یہ بگڑ نہ جائے اور خراب نہ ہو جائے اور نگاہ فاسد نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، ادھر ادھر اٹھنے نہ لگے، شرمگاہ کا غلط استعمال نہ ہونے لگے، کیونکہ اب یہ جوان ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ قدرت نے اس کے اندر وہ چیزیں رکھی ہے کہ اس موڑ پر آ کر
اب وہ چاہتا ہے کہ ان آنکھوں کے ذریعے سے ان آنکھوں کو سکون ملے، اور اللہ نے جو اس کے اندر ایک فطری ضرورت رکھی ہے وہ اس ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ نکاح کر لیا جائے، کہ جب نکاح ہو جائے گا تو اب آنکھوں کا بھی اور شرمگاہ کا بھی استعمال یہ صحیح ہو جائے گا۔ تو پہلی رہبری ملی نوجوانوں کے لیے کہ وہ نکاح کر لے۔ پھر یہ نکاح جب انسان کی زندگی میں آتا ہے، ظاہر میں ہم اسے شادی کہتے ہیں، یعنی خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اب اس خوشی کے موقع پر ایک ایمان والے کو کیسے اس موقع کو بھنانا ہے، اور کیسے اس موقع میں رہنا ہے، اور کیسے اس نکاح والے عمل کو کرنا ہے، کیسے اس شادی کو کرنا ہے، وہ بھی ساری رہبری شریعت کی طرف سے کی گئی ہے۔ ایک مسلمان کی شادی کیسی ہونی چاہیے، اس میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، کہ ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ جو نکاح سادگی کے ساتھ ہوگا، جو نکاح سادگی کے ساتھ ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے خیر کو لے کر آئے گا اور برکت کو لے کر آئے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا اپنے نکاحوں کو سادگی سے کرو، سادگی سے کرو، کوئی رسم نہ ہو، کوئی رواج نہ ہو، کوئی ایسی بوجھ والی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے سودی قرض لینے پڑ جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جس کی وجہ سے گھروں کو گروی رکھنا پڑے اور شادی کرنا پڑے۔ فرمایا سادگی سے نکاح کرو۔ چنانچہ شادی کے کرنے میں پہلا مرحلہ آتا ہے لڑکے کی تلاش ہے یا لڑکی کی تلاش ہے۔ آپ نے فرمایا لڑکی کیسی ہونی چاہیے، لڑکا کیسا ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا اگر کوئی دیندار بااخلاق لڑکے کا رشتہ تمہارے لڑکی کے لیے آ جائے تو تم اسے قبول کر لو، اس کی دنیا داری دیکھ کر ہرگز نہ ٹھکراؤ۔ یہ نہ دیکھو اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، مال کتنا ہے، کماتا کیا ہے، یہ نہ دیکھو، اس کی دینداری دیکھو۔ اگر اس کے اندر دینداری ہے اور اخلاق ہے، اس کے رشتے کو قبول کر لو۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا نہ ہوا اور دینداری کو پرے کر دیا گیا اور دینداری کو چھوڑ دیا گیا اور صرف مالداری کو دیکھا گیا تو فرمایا تکن فی الارض فتنۃ او فساد، تو زمین کے اندر بہت بڑا فتنہ اور فساد واقع ہو جائے گا جب صرف مالداری کو دیکھا جائے گا اور دینداری کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس لیے رہبری ملی کہ دیندار لڑکے سے رشتہ کیا جائے، دیندار لڑکے سے، اخلاق والے لڑکے سے، جس کے اندر اخلاق ہو، صرف نمازی نہ ہو۔ ہاں، حضرت ابو رحمت اللہ علیہ سے ان کے ایک قریبی آدمی نے کہا کہ حضرت میں نے اپنے بچی کا نکاح کیا ہے، تو پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح لڑکا کیسا ہے؟ وہ کہنے لگے نمازی ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، دیندار ہے۔ تو دوبارہ پوچھا لڑکا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا نمازی ہے، دیندار ہے۔ تیسری بار پوچھا لڑکا کیسا ہے؟ فرمایا نمازی ہے، دیندار ہے۔ فرمانے لگے وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ نمازی ہے، دیندار ہے، میں یہ نہیں پوچھتا وہ نمازی ہے یا نہیں، وہ دیندار ہے یا نہیں، مجھے تو یہ بتلاؤ کہ اس کے اندر اسلامی اخلاق ہے کہ نہیں۔ کہ گھر نماز سے آباد نہیں ہوں گے، اچھے اخلاق سے آباد ہوں گے۔ اس لیے اس کے اندر اسلامی اخلاق بھی ہونا چاہیے کہ اصل گھروں کو بسانے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو دینداری میں اس کے دینی اخلاق کو دیکھو، اس کے دینی اخلاق کو دیکھو، اور وہ اس اعتبار سے مکمل ہے تو اب اسے اس کو اپنی بچی دے دو، وہاں رشتہ کر دو۔ پھر باری آتی ہے لڑکی کی تلاش کی، تو لڑکی کیسی تلاش کرنا چاہیے؟ بہت خوبصورت، حسین، کوئی مالدار کی بیٹی یا کوئی بڑے باپ کی بیٹی، کیسی لڑکی ہونا چاہیے؟ تو حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ تنکح المرأة لأربع، عورت کا انتخاب ہوتا ہے 4 وجہ سے، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ کہا سب سے پہلے لوگ دیکھتے ہیں اس کے پاس مال کتنا ہے، مالدار ہے کہ نہیں، مالدار کی بیٹی ہے کہ نہیں،
یہ ہمیں کیا دیں گے؟ شادی ہوگی تو سسرال والوں کی طرف سے کیا ملے گا؟ یا پھر مطالبہ ہوتا ہے اتنا دے دو، یہ دے دو، فلانا دے دو، یہ کر دو، یا پھر یہ چیزیں بھی ختم ہو گئی تو آج کل بھیک مانگنے کا نیا راستہ، نیا طریقہ لوگوں نے ڈھونڈا ہوا ہے۔ 4 لوگوں میں تو یہ کہہ دیں گے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف بچی دے دو، لیکن پھر فون کر کے پوچھیں گے فریج خرید لیا کہ نہیں، واشنگ مشین خرید لی کہ نہیں، فلانا کام ہوا کہ نہیں ہوا، سونے کے فلانے زیور بنے کہ نہیں بنے۔ یہ بھیک مانگنے کا انٹرنیشنل بھکاری کا ایک نیا طریقہ ہے۔ او دوستو، بزرگو، عزیزو، خود کماؤ، خود دو اپنی بیوی کو۔ یہ کیا ہے کہ وہ اپنے باپ کے پاس سے سب لے کے آئے، وہ بیچارہ غریب باپ جب بچی کا نکاح کرنے پر آئے تو اس کی راتوں کی نیند ہو جائے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بیچارہ سودی قرض لینے کے لیے لوگوں کے گھروں کے چکر کاٹنے لگے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اپنے بیٹی کا نکاح کرانے کے لیے اپنا گھر گروی رکھنے پر لگ جائے۔ ایسا نہیں، یہ مت دیکھو کتنا مالدار ہے، کوئی مطالبہ نہ کرو، پھر یا تو باری آتی ہے بہت زیادہ حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے، خوبصورت کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا نکٹی چپٹی دیندار بہت زیادہ خوبصورت بے دین عورت سے بہتر ہے، کہ خوبصورت بہت ہے لیکن دینداری نہیں ہے، کہ یہ سکون نہیں پہنچائے گی۔ نکٹی چپٹی کالی کروٹی ہے لیکن اس کے اندر دینداری ہے، کہ یہ تمہیں سکون پہنچائے گی۔ حسن صورت تو چند روزہ ہے، ختم ہونے والی ہے، لیکن حسن سیرت مستقل ہے۔ حسن صورت سے آنکھیں ٹھنڈی ہو سکتی ہے، دل ٹھنڈا نہیں ہو سکتا، لیکن حسن سیرت یہ دلوں کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، آدمی کو سکون پہنچاتی ہے جب حسن سیرت زندگی کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا نہ مالداری دیکھو، نہ حسن و جمال دیکھو، اور نہ حسب نسب دیکھو۔ لوگ دیکھتے ہیں کون سے خاندان سے، کہ فلاں خاندان میں نکاح ہو گیا تو میرا ایک مقام بن جائے گا، لوگ کہیں گے فلاں کا داماد ہے، تو حسب نسب کو نہ دیکھو۔ روایت میں آتا ہے من تزوج امرأة لعزها، جو آدمی کسی عورت سے عزت کمانے کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر ذلت کو مسلط کر دیتے ہیں۔ من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله الا فقرا، اور جب آدمی کسی عورت سے مال کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے فقر اور فاقے کو اس کے فقر اور فاقے کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ چیزیں بنیاد نہیں ہے، وہ آخری درجے میں دینداری کو دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ تو پہلے دیکھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ، دینداری کو ترجیح دینا، دینداری کو ترجیح دینا، کہ دینداری ہوگی بیوی شوہر کے حقوق پہچانے گی اور شوہر بیوی کے حقوق پہچانے کا، کہ شریعت نے دونوں کے حقوق رکھے ہیں۔ بیوی سے کہا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرمایا اگر شوہر حکم کرے کالے پہاڑ کے پتھر سفید پہاڑ پر لا کر رکھ دے تب بھی اس کے ذمے واجب ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے، کہ بیوی سے کہا اطاعت کرے۔ اور شوہر کے فضائل سنائے کہ شوہر کے ایسے اتنے حقوق ہیں کہ اگر خدا نخواستہ شوہر بیمار ہو جائے اور اس کے بدن سے پیپ نکلنے لگے اور بیوی اگر چاٹ کر بھی اس کے پیپ کو صاف کر دے تب بھی وہ شوہر کے ادنا سے حق کو ادا نہیں کر سکتی۔ شوہر سے کہا وہ اپنی بیوی پر ظلم نہ کرے، فرمایا تم نے اللہ کے کلمے سے اس کو حلال کیا ہے، دیکھو اس پر ظلم نہ کرنا، اس پر ظلم نہ کرنا۔ حدود بتلائی، اگر نافرمانی کرتی ہے
تو پہلے تھوڑا سا اس کو الگ کرو، گھر کے اندر ہی کا بستر الگ کر دو، پھر بھی نہ مانے تو کیسے مار مارنی ہے یہ بھی بتایا گیا کہ ایسی مار نہ ہو جس کی وجہ سے نشان پڑ جائے، چہرے پر نہ مارا جائے، بلکہ ہلکی سی اور کسی قدر ایک تنبیہ کی غرض سے بس اس کو ہلکی سی مار ماری جا سکتی ہے، لیکن ایسی مار نہیں جس سے نشان پڑ جائے اور جانوروں کی طرح سے جو لوگ پیٹتے ہیں، مارتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں شریعت نے ہم کو اجازت دی ہے۔ اور دوستو، بزرگ، عزیزو، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ کہ پھر بھی اگر نہ مانے، کہ کچھ لوگ اپنی طرف کے، کچھ لوگ وہاں کے، ان کو بلا کر سمجھاؤ اسے۔ شریعت نے حدود بتائی کہ تاکہ آپس میں میل ملاپ ہو، یہ نہ ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ اس کو پاؤں کی جوتی بنا کر رکھا جائے کہ بھلے عورت پاؤں کی جوتی ہے اس کو ویسی ہی رکھو۔ اسلام نے عورت کو پاؤں کی جوتی نہیں بنایا، بلکہ اسلام نے تو اس کو دل لگانے والی کہا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو اس لیے بنایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو، ان سے محبت کرو۔ یہ پاؤں کی جوتی نہیں ہے، یہ تو جہالت کی بات ہے کہ ایسا کر کے رکھتے ہیں، بالکل گھر میں جاتے ہی وہ بیچاری ڈر کے مارے بھاگنے لگتی ہے، پتہ نہیں اب گھر کے اندر آیا تو نہ جانے کون سی گالی دے گا یا کون سا تھپڑ لگے گا، سب سہمے ہوئے رہتے ہیں۔ بچے ایک طرف بھاگ رہے ہیں، بیوی ایک طرف کونے میں دبکی ہوئی۔ بڑے کنٹرول رہنا چاہیے، اور اس کنٹرول کے نام پر اس بیچاری پہ ظلم ہو رہا ہے۔ شریعت اس سے منع کرتی ہے، ظلم نہ کیا جائے۔ بیوی سے کہا جاتا ہے اطاعت کرے۔ ہوتا یہ ہے بیوی یہ دیکھتی ہے میرے یہ حقوق ہے اور شوہر اس کو ادا نہیں کر رہا ہے، اور شوہر یہ دیکھتا ہے میرے یہ حقوق ہے اور بیوی اس کو ادا نہیں کر رہی ہے۔ اب اسی بات کی لڑائی چلتی ہے کہ میرے فلاں حقوق تو نے ادا نہیں کیے۔ کوئی ایک دوسرے کو سمجھنے والا یا اسے لے کر چلنے والا نہیں ہوتا۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ معاف کرو، درگزر کرو۔ اگر اسے غلطی ہو جائے تو درگزر کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا تیری پسلی سے بنی ہے، زیادہ سیدھی کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی، اس لیے زیادہ سیدھی کرنے کے چکر میں نہیں رہنا، معاف کرتے ہوئے، درگزر کرتے ہوئے لے کر چلنا، اس سے گھر آباد ہوگا۔ ورنہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اگر گھر میں لڑائی اور جھگڑا ہونے لگے تو یہ گھر بجائے جنت کے جہنم کا نمونہ بن جائے گا۔ اور دوستو، بزرگ عزیز، آپ نے فرمایا خیارکم خیار لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والے کے لیے بہترین ہو، اور آپ نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک بہترین انسان ہوں۔ شریعت اس کی تعلیم دیتی، معاف کرو، درگزر کرو، اسے لے کے چلو، اس کی غلطی کو درگزر کرو، پکڑو نہیں اسے۔ اگر اسے پکڑتے رہیں گے ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوستو، بزرگ، عزیزو، پھر نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے معاف کرنا، درگزر کرنا، اور دیندار لڑکی کو ترجیح دینا۔ تو لڑکا ہو دیندار ہو، لڑکی ہو دیندار ہو، یہ شریعت کا حکم ہے۔ پھر آگے باری آتی ہے کہ نکاح میں رسم کیسا ہو، رواج کیسا ہو، تو شریعت کہتی ہے نہ کوئی رسم ہو نہ کوئی رواج، سیدھا سادہ نکاح کرو۔ کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو سادگی کے ساتھ کیا جائے۔ حضور نے خود نکاح کیا، صحابہ نے نکاح کیے، تابعین نے نکاح کیے، اور نکاح کر کے امت کو بتایا گیا کہ شریعت والے نکاح کیسے ہوتے ہیں۔ حضور کے نکاح ہو رہے لیکن نہ کوئی حال ہے، کوئی میرج ہال نہیں ہے،
کوئی شادی کے کارڈ نہیں بٹ رہا ہے، کوئی بہت بڑا مجمع جمع نہیں ہو رہا ہے، کوئی دیریں نہیں چل رہی ہے، سیدھا سادہ لوگ مسجد میں جمع ہو گئے اور نکاح ہو گیا. چلتے چلتے آپ اللہ کے راستے میں ہیں اور آپ کا نکاح ہو گیا اور دوسرے دن ولیمہ بھی ہو گیا. صحابہ کے نکاح ایسے ہو رہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی مالدار صحابی ہے، چاہتے تو سارے مدینہ کی دعوت کر سکتے ہیں اور سارے صحابہ کو جمع کر سکتے ہیں، حضور کو بلا سکتے ہیں، لیکن عبد الرحمن بن عوف کا نکاح ہو اور حضور کو علم تک نہیں ہوا. عبد الرحمن بن عوف جب حضور کی مجلس میں آئے تو اس زمانے میں شادی کے موقع پر کوئی خوشبو لگائی جاتی تھی، اس کا اثر ان کے کپڑوں پر دیکھا تو آپ نے پوچھا عبد الرحمن تم نے نکاح کر لیا؟ فرمایا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا. آپ ناراض نہیں ہوئے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں سارے جہان کا سردار ہوں اور قیامت تک کے لیے نبی اور رسول ہوں اور تم نے مجھے اپنے نکاح میں بلایا تک نہیں. آپ نے یہ نہیں کہا بلکہ آپ نے برکت کی دعا کر دی. آج تو ہوتا ہی ہے، اگر شادی کا کارڈ نہ پہنچے رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں کہ مجھے اس نے بلایا نہیں، فلانے نے مجھے بلایا نہیں، اب زندگی میں کبھی بھی میں اس کے گھر پہ نہیں جاؤں گا. ناراضگی ہو جاتی ہے، آپس میں تعلق ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ فلانے نے اپنے بیٹا بیٹی کے نکاح کے موقع پر مجھے بلایا نہیں تھا. او دوست بزرگ عزیزو، دیکھو تو صحیح سنت والے نکاح کیسے ہوتے تھے، کتنے سادگی سے ہوتے تھے. پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں فلاں بزرگ کے ہاتھوں سے نکاح ہوگا تو میرے نکاح میں برکت آئے گی. او دوستو بزرگ عزیزو، سنت شریعت کو چھوڑ کر، اللہ اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر اگر ساری دنیا کے سب سے بڑے بزرگ کو بلا کر بھی آپ نکاح پڑھوا لو، اس میں ہرگز بھی خیر اور برکت نہیں ہوگی. خیر اور برکت بزرگی میں نہیں ہے، بزرگوں میں نہیں ہے، بلکہ خیر اور برکت تو سنت اور شریعت کو اپنانے میں ہے. کہ خیر اور برکت اگر بزرگوں کے راستے سے ہوتی تو حضور سے بڑا بزرگ اس زمانے میں کون تھا؟ آپ تو نبی ہے، آخری نبی، آپ کے بعد اب کوئی نبی بھی آنے والا نہیں ہے. آپ محبوب کبریا ہے، اتنی بڑی ہستی زمین پر ہے، لیکن صحابی نے یہ نہیں سوچا کہ حضور آئیں گے تو برکت آئے گی. لوگ سمجھتے ہیں فلاں صاحب کو بلا لو، فلاں اس میں کر لو اور وہاں حرم میں جا کے نکاح کر لو. اور دوستو بزرگ عزیزو، اصل یہ ہے سنت اور شریعت کو زندہ کیا جائے. ہاں سنت شریعت کو زندہ کرتے ہوئے کوئی بزرگ بھی نکاح میں آ گئے، بہت اچھی بات ہے. کوئی اللہ والے شریک ہو گئے، ان کی دعائیں مل گئی، بہت اچھی بات ہے. لیکن سنت اور شریعت کو چھوڑ کر کسی بزرگ کی شرکت ہرگز بھی خیر اور برکت نہیں لائے گی. سنت والے نکاح ایسے سادگی سے ہوتے تھے. سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے تابعی ہیں، حدیث کا درس دیا کرتے تھے. 2 لڑکیاں تھیں ان کی، دونوں کے لیے خلیفہ وقت کے بچوں کا پیغام آ گیا. عبد الملک نے اپنے دونوں لڑکے کے لیے شہزادوں کا پیغام بھیجوایا سعید بن المسیب کے لڑکیوں کے لیے. لیکن سعید بن المسیب نے ان پیغاموں کو رد کر دیا، قبول نہیں کیا کہ شہزادے اتنا بڑا پیغام آیا ہوا، اس کو رد کر دیا. ایک دن حدیث کا درس دے رہے تھے، دیکھا ایک شاگرد کچھ دنوں سے غائب تھا، آج حاضر ہو گیا. اس سے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، بہت دنوں سے تم غائب تھے، کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے کہا میرے بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، میں اپنے گھر چلا گیا، اس کی موت مٹی کی اور وہ سب چیزوں سے فارغ ہو کے اب میں یہاں آ گیا ہوں. تو سعید بن المسیب نے پوچھا کہ تم نے دوسرا نکاح کر لیا؟ تو شاگرد نے کہا کہ نہیں صاحب،
دوسرا نہیں کیا، میری حالت ایسی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، مجھے کون لڑکی دے گا؟ اپنے خود کے کھانے کا ٹھکانہ نہیں، مجھے کون لڑکی دے گا؟ فرمانے لگے اگر کوئی دینے کے لیے تیار ہو تو کیا تم نکاح کرنے کے لیے تیار ہو؟ شاگرد نے کہا اگر کہیں سے مل جائے تو کون تیار نہیں ہوگا، میں تیار ہوں۔ اسی مجلس میں، اسی درس کے اندر اپنے بیٹی کا نکاح اپنے شاگرد کے ساتھ کر دیا، جس لڑکی کو شہزادے کا پیغام آیا تھا، ایسے لڑکے سے نکاح کیا جس کے پاس خود کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لوگ تو آج سب سے پہلے سوال کرتے ہیں لڑکا کیا کرتا ہے، نوکری ہے کہ نہیں، اور نوجوان اسی چکر میں رہتے ہیں نوکری لگے گی تو پھر چھوکری ڈھونڈیں گے، اور اس چکر میں عمریں ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ جوان، اچھا خاصا جوان، بڑھاپے کے دہلیز پر آ جاتا ہے۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، پوچھا، وہ کہنے لگے ذرا دعا کیجیے میری اولاد ہو جائے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہو رہی؟ کہنے لگے 43 سال۔ نکاح کب کیا؟ کہ بس 1 سال 1.5 سال ہوا۔ اتنا لیٹ نکاح کیا 40-41 سال میں؟ کہنے لگے ہاں، وہ جاب کے لیے میں رکا ہوا تھا، اب 40 سال کے بعد جاب لگی تو پھر میں نے نکاح کیا۔ میں نے کہا کہ بھئی تھوڑے دنوں کے لیے کائے کے لیے کیا؟ حالات یہ ہے، جوانی ڈھل جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، یہ جاب کے چکر میں، نوکری کے چکر میں، ملازمت کے چکر میں گناہوں کے دلدل میں پھنسا چلا جاتا ہے، باطل اسے اپنی طرف کھینچتا ہے، موبائل فلانا اور نہ جانے کتنی بے حیائیاں اور فحاشیاں اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور نہ جانے کتنے گناہوں کے دلدل میں یہ پھنس کے رہ جاتا ہے۔ ماں باپ بھی سوچتے ہیں ابھی تو بچہ پڑھ رہا ہے، ابھی تو اسے نوکری لگی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے لڑکی والوں کے پاس جائیں گے تو سب سے پہلا سوال یہ ہوگا لڑکا کیا کرتا ہے؟ یہ جواب دے دیا کچھ نہیں کرتا، کہیں گے نکما ہے، اور نکمے سے ہم کیسے نکاح کرتے ہیں؟ اور دوستوں بزرگوں عزیزوں، حضور نے یہ نہیں پوچھا علی تم کیا کرتے ہو، میں تمہیں اپنے جگر کا ٹکڑا دینے والا ہوں، ایسے لڑکی سے تمہارا نکاح کرانا ہے جو 2 جہان کے، جو جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، ایسی لڑکی سے تمہارا نکاح ہونے والا۔ علی بتاؤ تو صحیح تمہارا کاروبار کیا ہے، تمہاری تجارت کیا ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی ملازمت ہے؟ آپ نے کوئی سوال نہیں کیا، فرمایا میں اللہ کے حکم کا منتظر تھا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے علی میں اپنے جگر پاوے کا اور میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کراتا ہوں۔ علی کا کوئی کاروبار نہیں، حضور نے اپنی بیٹی دی۔ آج کا مسلمان جاب والا لڑکا تلاش کرتا ہے، سرکاری نوکری والا تلاش کرتا ہے۔ او دوستوں بزرگوں عزیزوں، اس چکر کو ختم کرو، اپنے نکاحوں کو سادگی پر لاؤ۔ سعید بن المسیب نے اسی مجلس میں خطبہ نکاح پڑھا اور نکاح کر دیا، ابھی شام بھی نہ ہوئی، وہ کہتے ہیں میرے دروازے پہ کنڈی کھٹکھٹانے کی آواز آئی، میں گھر میں بیٹھ کے سوچ رہا ہوں آج کا روزہ ہے، افطار کے لیے آدھی روٹی ہے، اور سحری میں کل کے لیے کہاں سے کیا لے کے آؤ، اسی سوچ میں ہے، دروازے کی کنڈی کھٹکھٹانے کی آواز آئی، میں نے پوچھا کون ہے، تو جواب ملا کہ سعید ہے۔ شاگرد کہتے ہیں میرے دل میں دور دور تک بھی سعید بن المسیب کا خیال نہ آیا، کیونکہ سعید بن المسیب وہ آدمی تھے کہ جو گھر اور مسجد کے سوا اور کہیں نہیں جاتے تھے، 40 سال سے کبھی ان کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، اور کسی نے ان کو گھر اور مسجد کے علاوہ نہیں دیکھا، اس لیے میرے دماغ میں سعید بن المسیب کا آیا ہی نہیں۔ میں نے پوچھا کون سعید، تو جواب ملا سعید بن المسیب۔ تو دل کے اندر یہ خیال آنے لگا کہ پہلے تو جذبے کے اندر اپنے بیٹی کا نکاح کروا دیا، اب شاید ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اب اس لیے آئے ہوں گے تاکہ وہ اس نکاح کو ختم کر دے، توڑ دے۔
میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کیا بات ہے، کس لیے تشریف لائے ہیں، اور جا کر کنڈی کھول دی. فرمانے لگے بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے سوچا تمہارا نکاح ہو گیا ہے، اب تم اکیلے کیوں رہو، اس لیے میں اپنی بیٹی کو ساتھ لایا ہوں تاکہ اس کی رخصتی ہو جائے. یہ کہہ کر اپنی بیٹی کو اپنے داماد کے گھر میں دھکیل دیا اور باہر سے دروازہ لگا کے چلے گئے. آج کل نکاح تو بہت سادگی سے ہوتے، بھلے اجتماع میں نکاح ہو گیا، لیکن رخصتی کے نام پر بڑے بڑے ہال، بڑی بڑی دعوتیں، بڑے بڑے کھانے اور بڑی بڑی نہ جانے کیا کیا رسم اور رواج ہوتے ہیں. اتنی سادگی سے رخصتی ہو گئی، خود لے کے آئے اور رخصت کر دیا. شاگرد گھر جب فوراً اپنے گھر کی چھت پر چڑھا اور جا کر میں نے آواز دی، ارے لوگوں دیکھو، آج سعید بن المسیب نے اپنی لڑکی کے ساتھ میرا نکاح کیا اور وہی اب اپنی بیٹی کو بھی یہاں پر چھوڑ کر گئے تاکہ محلے والوں کو کوئی بدگمانی نہ ہو. اور دوستوں بزرگوں عزیزوں، ایسے نکاح ہوتے تھے سادگی کے. اب دیکھو نا، کارڈ چھپنا، ہال دیکھنا، تاریخ طے ہونا، رسم منگنی، نہ جانے ہلدی مہندی، او اس کو کپڑے لو، اس کو کپڑے لو، یہ فلاں رشتہ دار کو بھی کرنا پڑے گا، یہ اہل، یہ فلانا. اور اگر کسی کو دستی ٹوپی نہیں کی وہ الگ سے ناراض ہوتا ہے، کسی عورت کو ساڑی نہیں پہنائی وہ الگ سے ناراض ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ختم کرنے کی ہے. ہاں، جب جا کر ہمارے نکاح سنت اور شریعت اور سادگی والے ہوں گے اور خیر اور برکت ہمارے نکاحوں میں آئے گی. پھر نکاح بہت آسان ہے، ایجاب اور قبول اور مہر کا طے کرنا. مہر 3 تولہ 618 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت، اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا. بہتر ہے مہر نقد ادا کر دیا جائے، ادھار نہ ہو، اپنے حیثیت کے مطابق طے کیا جائے. صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت زیادہ بھی طے نہ کرے، اور 3 تولہ 618 ملی گرام چاندی یا اس سے کم کی قیمت بھی طے نہ کی جائے، ورنہ مہر ادا نہیں ہوگا. اتنا آسان. پھر جب نکاح ہو گیا تو نکاح کے بعد فرمایا ولیمہ کر لو. اولم ولو بشاتن، آپ نے ایک طرف اپنا ولیمہ کر کے بتایا. اتنا سادگی کے ساتھ آپ اللہ کے راستے میں صحابہ سے کہا جو کچھ تمہارے پاس ہے لاؤ جمع کرو. کوئی روٹی لے کے آیا، کوئی جو لے کے آیا، کوئی آٹا لے کے آیا، سب ایک جگہ جمع ہوا. آپ نے فرمایا کھاؤ، یہ تمہاری ماں کا ولیمہ ہے. اپنے گھر میں پکنے والی دال روٹی وہ بھی اگر ولیمے کی نیت سے گھر والوں کو کھلا دے تو بھی ولیمہ ہو جائے گا. ولیمہ اتنا آسان. اور اگر اللہ نے طاقت دی تو فرمایا بکری ذبح کرو. لیکن فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو تو دعوت دی جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. میرے دوستو بزرگ عزیزو، ہم اپنے نکاحوں کو سنت شریعت کے مطابق سادگی کے ساتھ کریں. بس ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. دیکھو جس کا ہو گیا وہ بھی بول رہے ہیں انشاءاللہ، اس کا مطلب اور ارادہ ہے. چلو خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ایجاب و قبول ہوگا. آپ لوگ دعا تک اطمینان سے بیٹھے، ان کو دعائیں بھی دیتے رہے. آج کے نوشہ جتنے ہیں ان سب کو دعا بھی دیتے رہے. یہ بھی بول رہے ہیں انشاءاللہ تو بولے تو ہاں بنوا دیجئے، بالکل بنا دیجئے. ہاں دیکھیے نا، بھئی نکاح والے حضرات تھوڑا سن لیں. 1 سے لے کر 12 تک، تھوڑا سا یہاں ہاتھ اٹھا دیں اور یہ تخت کے پاس پہ رہیں. ان کا 1 سے لے کے 12 تک جہاں وہ یہ سامنے آ جائیں تھوڑی سی، ٹھیک ہے. ان کے ساتھ دلہن کی طرف سے وکیل یہ موجود رہیں گے، ٹھیک ہے نا. جتنے بھی نکاح ہے وہ سن لیں. دلہن کی طرف سے ان کے ذمہ دار وکیل، ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ لڑکا ہے 13 سے لے کر کے 24 تک یہ جی 13 سے لے کر 24 تک میرا اشارہ دیکھیں. یہ جو داہنی طرف مفتی صاحب کھڑے ہیں
ادھر بیٹھے ایک اچھا بیٹھا ہوئے ایک منٹ ٹھیک 13 سے بیٹھے ہیں 13 سے لے کے 24 تک کوئی بات نہیں بہت اچھی ٹھیک بیٹھے رہیے کوئی بات وکیل کے ساتھ اور 25 سے لے کر 36 تک اس طرف ہو جائے جی بیٹھے ہیں الحمدللہ یہ بتا ہو گئے خود پہ نکاح پڑھیں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آجاؤ انور امتیاز کاتب بھئی وکیل ان کے وکیل کا نام کہاں ہے وکیل کا نام کہاں ہے وکیل کا نام بولو جمیل صاحب آپ نے اپنی موکلہ جویریہ بنت جمیل شیخ کو 2 تولہ سونا بشکل زیور نقد انور امتیاز کاتے کے نکاح میں دیا بولو جی انور امتیاز صاحب آپ نے جمیل صاحب کی موکلہ جویریہ بنت جمیل کو ان کی بیٹی ہے جمیل صاحب کی دختر جویریہ کو 2 تولہ سونا بشکل زیور نقد مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا بولو قبول کیا میں نے اس کو اور اس کے مہر کو بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما بالخیر بہت گھبرا رہا ہے بیچارہ جی محمد نعمان بن مشتاق عثمانی ہاں بھائی فرحانہ بنت مصطفیٰ خان آپ مصطفیٰ خان ہیں یعنی آپ کی بیٹی ہے جی مصطفیٰ خان آپ نے اپنی بیٹی فرحانہ کو 1.5 تولہ سونا بشکل زیور نقد مہر کے عوض محمد نعمان بن مشتاق کے نکاح میں دیا جی محمد نعمان صاحب آپ نے مصطفیٰ خان کی بیٹی فرحانہ کو 1.5 تولہ سونا بشکل زیور نقد مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا بولو قبول کیا میں نے اس کو اور اس کے مہر کو بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکم بالخیر ذرا جلدی میں ہے ماشاءاللہ جی محمد خلیل جی محمد یونس آپ ہیں آپ نے اپنی بیٹی صفورہ کو 15,000 روپے نقد مہر کے عوض محمد خلیل محمد زبیر کے نکاح میں دیا جی محمد خلیل آپ نے یونس صاحب کی دختر صفورہ کو 15,000 روپے نقد مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا ارے بہت جلدی بول رہا ہے قبول کیا میں نے بولو قبول کیا میں نے اس کو اور اس کے مہر کو بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما بالخیر ماشاءاللہ جی حنیف شاہ تبسم بنت حنیف شاہ آپ حنیف شاہ ہیں آپ نے اپنی بیٹی تبسم کو ساجد حمید اللہ کے نکاح میں 10 گرام سونا بشکل زیور نقد مہر کے عوض دیا جی ساجد حمید اللہ آپ نے حنیف شاہ کی دختر تبسم کو 10 گرام سونا بشکل زیور نقد مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا بولو قبول کیا میں نے اس کو
اور اس کے مہر کو. بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما بالخیر. ارے بھائی دیکھو دعا ہونے والی ہے, ان لوگوں کو دعا دے کے جاؤ, کھڑے مت رہو, آ جاؤ. سلیمان قریشی کون ہے؟ آپ نے اپنے دختر عائشہ کو محمد حذیفہ بن نواز قریشی کے نکاح میں 5000 روپے نقد مہر کے عوض دیا. جی کہاں ہے محمد حذیفہ؟ آپ نے سلیمان قریشی کی دختر عائشہ کو 5000 روپے نقد مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا. بولو قبول کیا میں نے, قبول کیا میں نے اس کو اور اس کے مہر کو. بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما بالخیر. جی عبدالعزیز انصاری, آپ اسما آپ کی بیٹی ہے. جی محمد عنیز, ہاں عبدالعزیز صاحب آپ نے اپنی بیٹی اسما کو 11000 روپے نقد مہر کے عوض محمد عنیز کے نکاح میں دیا. جی محمد عنیز آپ نے عبدالعزیز صاحب کی دختر اسما کو 11000 روپے نقد مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا. بولو قبول کیا میں نے اس کو اور اس کے مہر کو. بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما بالخیر. جی مجید شیخ کیا ہے؟ مجید شیخ کون ہے بھائی؟ مجید بھائی آپ نے اپنی دختر فردوس کو شعیب علاؤالدین کے نکاح میں 5000 روپے نقد مہر کے عوض دیا. جی شعیب علاؤالدین آپ نے مجید صاحب کی دختر فردوس کو 5000 روپے نقد مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا. بولو قبول کیا میں نے اس کو اور اس کے مہر کو. بارک اللہ علیہ و جمع بینکما بالخیر. جی محمد ارشاد انصاری کون ہے؟ اچھا تو وکیل کون ہے؟ کیا نام آپ کا؟ محمد عرفان. آپ نے اپنی موکلہ ساریہ کو تنویر بن سبحان کے نکاح میں 11000 روپے بشکل زیور نقد مہر کے عوض دیا. جی تنویر آپ نے عرفان صاحب کی موکلہ ساریہ کو 11000 روپے بشکل زیور نقد مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا. قبول کیا میں نے اس کو اور اس کے مہر کو. بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما. خالی سر ہلانے سے کام نہیں چلے گا بھائی, ہاں منہ سے بولو. جی نذیر احمد انصاری, نذیر احمد انصاری آپ نے اپنی دختر شیرین کو محمد زاہد, کہاں ہے محمد زاہد؟ ہاں محمد زاہد بن ناصر کے نکاح میں 7000, یہ 51 کائے کو لگائے یار, 7000 روپے نقد مہر کے عوض دیا. چچا بولو نا, بہت سوچ رہے کیا بات ہے. ہاں دے دی. آپ نے محمد زاہد, آپ نے نذیر احمد صاحب کی دختر شیرین کو 7000 روپے نقد مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا. بولو قبول کیا میں نے اس کو اور اس کے مہر کو. بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما بالخیر. جی وحید الزما, کہاں ہے وحید الزما صاحب؟ اچھا یہ دولے ہیں, ان کو رہنے دو. اچھا چلو وحید الزما کون ہے؟ آپ نے اپنی دختر نیہا کو محمد انس رئیس الزما کے نکاح میں 5000 روپے نقد مہر کے عوض دیا. جی محمد انس آپ نے وحید الزما کی دختر نیہا کو 5000 روپے نقد مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا. بولو قبول کیا میں نے اس کو اور اس کے مہر کو. بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما بالخیر. جی صداقت علی آپ نے اپنی دختر اسنا بانو کو محمد سلمان بن ابو عبیدہ کے نکاح میں 50 گرام سونا بشکل زیور نقد مہر کے عوض دیا. جی محمد سلمان آپ نے صداقت علی صاحب کی دختر اسنا بانو کو 50 گرام سونا بشکل زیور نقد مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا. قبول کیا اس کو اور اس کے مہر کو. بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما بالخیر. جی زکریا انصاری ماشاء مولانا تقسیم کر دیجئے. جی زکریا انصاری آپ نے اپنے دختر ناظرین کو, بھائی ذرا خاموش ہو جاؤ, میں اجابہ قبول میں ذرا ناظرین آپ کی بیٹی ہے, ناظرین ہی نام ہے. آپ نے اپنی بیٹی کو ناظرین کو
مستان صاحب، آپ نے مستان صاحب کے نکاح میں 5,000 روپے نقد مہر کے عوض دیا؟ جی مستان صاحب، آپ نے زکریا صاحب کی دختر ناظرین کو 5,051 روپے نقد مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا؟ قبول کیا میں نے اس کو اور اس کے مہر کو۔ بارک اللہ لکم و علیکم و جمع بینکم۔ میں بیٹھ جاؤ، دعا ہو جائے گی فوراً انشاءاللہ۔ بھائی اطمینان سے بیٹھ جائے، اطمینان سے بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، نیچے بیٹھ جائے، دعا ہو رہی ہے بھائی، دعا ہو رہی ہے، نیچے بیٹھ جاؤ بھائی، نیچے بیٹھ جاؤ، دعا ہو رہی ہے، نیچے بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ، دعا ہو نیچے جائے۔ بیٹھ جاؤ بھائی، نیچے بیٹھ جاؤ، اطمینان سے، اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اطمینان سے بھائی، اطمینان سے بیٹھ جاؤ بھائی، بھائی نیچے بیٹھ جاؤ، ارے بھائی بیٹھ جاؤ، نیچے نیچے بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھو، بیٹھو بیٹھو، نیچے بیٹھ جاؤ، بیٹھو، نیچے بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ بھائی، نیچے بیٹھ جاؤ نا، نیچے بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ بھائی، نیچے بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ، 2 منٹ دعا ہو رہی ہے، دعا ہو رہی ہے، نیچے بیٹھ جاؤ، جو بولا جا رہا ہے اس پر عمل کرو، پہلے نیچے بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، 2 منٹ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، نیچے نیچے بیٹھ جاؤ، اے بیٹا، اے بیٹا نیچے بیٹھ، یہ مدرے یہ مدرے اس طرح میں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد۔ الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ آج کے ہونے والے نکاحوں کو بے انتہا قبول فرما، زوجین میں دونوں خاندانوں میں آپس میں محبت مودت پیدا فرما، الہ العالمین ہر طرح کی خیر سے نوازنے کے فیصلے فرما، ہر طرح کے شرور سے آفات سے حفاظت فرما، ہر طرح کے طور سے حفاظت فرما، دونوں خاندانوں میں آپس میں محبت مودت پیدا فرما، الہ العالمین نیک صالح قرۃ العیون سے نوازنے کے فیصلے فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لائن کا جتنا خیر مانگا ہے وہ سارا کے سارا خیر ان جوڑوں کو اور ہم سب کو عطا فرما، اور جتنے شرور سے فتن سے پناہ چاہیے ہے ان سارے شرور اور فتن سے ہم سب کی اور ان جوڑوں کی پوری پوری حفاظت فرما۔ ہماری دعا کو اپنے فضل اپنے کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم، آمین والحمدللہ۔ بھائی نماز کی تیاری میں لگ جائے، بہت کم وقت باقی، اور یہ رسی کے درمیان میں کوئی نماز نہ پڑھے، یہ رسی جو بندھی جا رہی ہے اس کے درمیان